بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور جب رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا، کس دن کے لیے ملتوی رکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 10 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔ قیامت کا دن جب واقع ہوگا تو مختلف حوادث، خوفناک اور ہولناک حوادث پیش آئیں گے۔ یہ سارا نظام جو ہمیں دکھائی دیتا ہے اس کائنات کا، سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی اس نظام کی بساط کو لپیٹ دے گا اور سارا نظام تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اس کی مختلف صورتوں کو، مختلف واقعات کو، حوادث کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 10 میں پہلا حرف ہے واو یعنی اور، اذا یعنی جب، الجبال جمع ہے جبل کی، جیم، با اور لام، اور جبل عربی زبان میں کہا جاتا ہے پہاڑ کو، اس کی جمع ہے جبال۔ جب پہاڑ نصفت، نون، سین اور فا اس کے بنیادی حروف ہیں، اور اس کا معنی ہے، اصل معنی ہے کہ جب تیز ہوا چلتی ہے اور وہ چیزوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے، درختوں کو، پودوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے اور وہ بکھر کر رہ جاتے ہیں، تو اس کو عربی زبان میں نصف، نون، سین اور فا اس معنی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، یعنی گویا قیامت کے دن یہ پہاڑ کے جو مضبوطی کی علامت سمجھے جاتے ہیں، ہم نے مثال دینی ہو کہ کوئی شخص بڑا مضبوط ہے، اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، ہم کہتے ہیں پہاڑ کی طرح، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو یہ پہاڑ جڑ سے اکھڑ کر اڑ جائیں گے، ہواؤں میں بکھر جائیں گے، جیسا کہ آپ سورۃ القارعہ میں گزر چکا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے قیامت کے دن جیسے دھنکی ہوئی اون ہوتی ہے، روئی ہوتی ہے، وہ روئی بھی کہ جس کو بکھیر دیا جائے، تو یہ پہاڑ جڑ سے اکھڑ جائیں گے، ہواؤں میں اڑ جائیں گے اور روئی کی طرح نرم ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اس کا سادہ ترجمہ کیا گیا، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، نصفت یعنی اڑا دیے جائیں گے، بکھیر دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 11، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا۔ توجہ فرمائیں، جب قیامت برپا ہو جائے گی تو قرآن کریم قیامت کے مناظر میں سے اور قیامت کی باتوں میں سے، جو قیامت کے دن جو کچھ ہونا ہے، جو واقعات پیش آنے، ان میں سے ایک بڑا واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء کو، تمام رسولوں کو بلائے گا اور ان سے سوال کرے گا، جس کو قرآن مجید نے سورۃ المائدہ میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جب اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، یعنی اپنے نبیوں کو قیامت کے دن اکٹھا کر لے گا، فیقول، اور ان سے کہے گا ماذا اجبتم، کیا جواب تمہیں دیا گیا، یعنی جب تم میرا پیغام لے کر اپنی امتوں کے پاس گئے تو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، تمہاری دعوت کو قبول کیا یا تمہاری دعوت کو قبول نہیں کیا، تمہارے اطاعت گزار بن گئے یا تمہاری مخالفت پر اتر آئے۔ تو اللہ یہ سوال کرے گا، اسی انبیاء کے اس مقررہ وقت پر پیش کیے جانے کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے جانے کو، اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، واو یعنی اور، اذا یعنی جب، الرسل را، سین اور لام اس کے بنیادی حروف ہیں، اور یہ جمع ہے رسول کی،
اور رسول کہا جاتا ہے اس کو کہ جس کو کوئی پیغام دے کر بھیجا گیا ہو۔ قرآن کریم میں رسول فرشتوں کو بھی کہا گیا ہے اور رسول اللہ کے نبیوں کو بھی، یعنی وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور وہ برگزیدہ انسان اور بشر کہ جو اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچاتے ہیں، اللہ کے نمائندے انسانیت کے درمیان ہوتے ہیں۔ رسل پس جمع ہے رسول کی، جب رسولوں کو اقتت، توجہ فرمائیں یہ اقتت وقت سے ہے، واو قاف اور تا، اور وقت کا معنی واضح ہے، کسی بھی کام کے لیے جو مقرر کردہ زمانہ ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں وقت کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، اقتت کا اصل معنی ہے وقت کا مقرر کر دیا جانا، اس کو وقتت بھی کہا جاتا ہے اور بعض اوقات اقتت بھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ وقت کا مقرر کر دیا جانا۔ یہاں پر وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ کا ترجمہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب رسولوں کا وقت مقرر کر دیا جائے گا، اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ معنی کیا ہے؟ جب انبیاء کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا، یعنی وہ وقت کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا تھا کہ جس میں انبیاء رسول اپنی امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے، وہ جب وقت آ جائے گا تو انبیاء کو اس گواہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ یہ معنی ہے وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔